صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد والی محمد وجل فرج سائیں میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائیں میں سیدہ کے عزادار رہیں گے جب ہوگا سوانے پہ خورشید قیامت جب ہوگا سوانے پہ خورشید قیامت سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم جو غم کے شہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے صلوات بر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب أهانن كلا بل لتكرمون اليتيم ولتحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة
استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. روین فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا قالت لأبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له ويسك بالله يا أبت من الضعف. فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء يماني فغطيني به. قالت فاطمة سلام الله فأتيته بالكساء وغطيته به. فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أمه إني أشمنك راية طيبة كان رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نعم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا رسول الله. تزنت كلمات تحت خاص الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد سنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم بك راية طيبة كأن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وقع تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا رسول الله. تذكر ما تحت خاص الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام تحت الكساء. فما كان إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم منك راية طيبة كأن رأيت أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ما ولدك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله يتذكر معك تحت خاص الكساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معه تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها والكساء وقال السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتذكر ما تحت خاص الكساء. فقال وعليك السلام بعزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء. قال الله تعالى أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها ووالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا رب أذن أن أهبط إلى الأرض يكون معهم سادسا. قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل قد يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام
ويقول لك بعزة جلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنت كل ما قطعت هذا القصة فالتزم أنت يا رسول الله. قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أهوى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا بالله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وفيهم محمد الله فرج الله همه إلهي آمين ولا مقوم إلا كشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بی بی زہرا یہ دعا ہے آپ کے دربار میں. بی بی زہرا یہ دعا ہے دستے دعا کو جب بھی اٹھایا مانگا ہے تیری چادر کا سایہ. وقت مصیبت میں ہر حسینی بس نام تیرا ہونٹوں پہ لایا. اے میری بی بی تنگ دست ہوں یہ کہہ کے دامن پھیلا دیا ہے. بی بی زہرا یہ دعا ہے. وہ بی بی جس کی ہے گود خالی چوکھٹ پہ تیری ہے وہ سوالی. مجھ کو بھی دے دے اصغر کا صدقہ میں نے تیرے در سے لو لگا لی. اے میری بی بی جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے. بی بی زہرا یہ دعا ہے. یاد اب تک پردرد منظر پیاسے کی گردن ظالم کا خنجر. ہم تیرے پیاسے بیٹے کا صدقہ یوں مانگتے ہیں فرش عزا پر. اے میری بی بی آباد رکھنا
میں فرش عزا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے شبیر کی وہ مظلوم دختر زندان سے جو نہ جا سکی گھر صدقے میں اس کے ہم پر کرم کر بے جرم قیدی کہتے ہیں رو کر اے میری بیوی اب یہ اسیری ہو ختم عابد کا وعدہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ آج جب سے ہم نے محرم کا چاند دیکھا ہے، ہر حسینی کے دل میں بس یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے کہ یہ آرزو ہے کہ ایک بار جاؤ کرب و بلا، نہیں ہے ذات سفر دل تڑپ رہا ہے میرا، خبر نہیں ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہے ہوا، مگر خبر ہے سخی ہے بہت میرے مولا، مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، تو کیا ہوا جو میسر نہیں ہے ذات سفر، کرم حسین سخی کا جو ہو گیا مجھ پر، میں ایک لمحے میں پہنچوں گی کربلا اڑ کر، سمٹتی جائے گی میرے سفر کی راہ گزر، نصیب میرا نیا راستہ بنائے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، کرم سے ان کی میں جب عرض کربلا پہنچوں، کروں گی کھا کے شفا پر میں شکر کا سجدہ، میں پہلے روضہ عباس پر ہی جاؤں گا، یہ لب جو چومیں گے ہاشم کے چاند کا روضہ، ستارہ میرے مقدر کا جگمگائے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، غم حسین میں فرش عزا جو بچھتا ہے، دعا ہر ایک عزادار یہی کرتا ہے، یہ فرش کرب و بلا میں مجھے بچھانا ہے، علی کے لال کا نوحہ وہاں سنانا ہے، میرا تو دل غم سرور سے پھٹ ہی جائے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے
کربلا بلائے گا۔ کربلا جانے کی حاجت ہو تو بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وجود حق پہ یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے۔ وہ اور ہو گئے یتیمان مذہب و ملت، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والداع إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمان الله حجة الله القائم بحكم الله الغالب بأمر الله والذاب عن حرم الله إمام السر والإلن صاحب الجود والمنن دافع القرب والمهن الإمام بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام ازا کی آج تیسرا روز ہے، تیسری مجلس ہے، اور مسلسل ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ غیر اسلام، وہ اسلام جو فقط اسلام ظاہری نظر آتا ہے لیکن جو غدیری اسلام نہیں ہے، جو حقیقی اسلام نہیں ہے، جب انسان اس اسلام پر عمل کرے گا تو یقیناً وہ خسارے میں ہے۔ دنیا میں نظر آئے گا کہ پروردگار نے اسے بہت ساری نعمتیں عنایت کی ہے، دنیا میں نظر آئے گا وہ کامیاب ہے، لیکن خداوند کریم قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یقیناً آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے، آخرت میں اس کے لیے نقصان ہے۔
وہ اسلام جو دین پیغمبر، جو اسلام جو علی کی ولایت پہ، الیوم اکملت لکم دینکم پہ جو اسلام پسندیدہ اسلام قرار پایا، وہ اسلام ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ ہمیں یزیدی اسلام کی طرف آگے نہیں بڑھنا، ہمیں اس اسلام کی طرف آگے بڑھنا ہے جو علی کا اسلام ہے، جو رسول کا اسلام ہے، جو حسین کا اسلام ہے۔ ہمیں اس اسلام کی طرف آگے بڑھتے ہوئے نصرت امام زمانہ کے لیے تیار ہونا۔ کل کی جو ہماری مجلس تھی، کل یقیناً ہم نے کربلا کا ذکر کیا، یقیناً کل ہم نے کربلا کے بارے میں گفتگو کی کہ جب کربلا جاتے ہیں اور مولا حسین کے گنبد کو دیکھتے ہیں تو ایک مومن کیا احساس کرتا ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ کہ کل ہم نے کوفے والوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ کوفے والے کہ جو تیار نہیں تھے، وہ کوفے والے جو آمادہ نہیں تھے، وہ کوفے والے جو پریپئر نہیں تھے امام کے لیے، کہتے زبان سے کہہ رہے تھے اے حسین آ جائیے، اے حسین آ جائیے، لیکن جب حسین آئے اس سے پہلے ابن زیاد آیا، اور ابن زیاد نے جب دھوکہ دیا، جو چہرے پہ نقاب ڈال کر آیا تھا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب مسلم کی شہادت کا وہ پورا منظر جو ہماری آنکھوں کے سامنے آیا، حتیٰ علی کے چاہنے والوں کو، حسین کے چاہنے والوں کو گرفتار کرایا جا رہا ہے، کوفے میں جاسوس گم رہے ہیں، کوفے میں پہرا لگا دیا گیا۔ تو یہ تمام منظر وہ تھے کہ فقط زبان سے نہیں کہنا ہے، عملی طور پر بھی ہمیں تیار رہنا ہے۔ دو فوجوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک فوج جو حسین مظلوم کے ساتھ تھی، ایک فوج جو امام زمانہ کے ساتھ رہے گی۔ اس فوج کو دیکھتے جاؤ، اس فوج کی کوالٹیز کو دیکھتے جاؤ اور خود نصرت امام کے لیے تیاری کرو۔ یہ جو بیچ کا وقت ہے نا، یہ جو بیچ کا عرصہ ہے نا، یہ خداوند کریم نے ہمیں تیاری کے لیے دیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے ایگزامز ہوتی ہے، تو جب بچوں کی ایگزامز ہوتی ہے، ایک ایگزام ہو گئی، دوسری ایگزام ہونے والی ہے، اب دو بیچ کا جو فاصلہ ہے نا، بچہ سمجھ جاتا ہے اس ایگزام میں ہمیں کتنے پرسنٹیج ملے تھے، اس ایگزام میں کس طرح سے فائدہ ہوا تھا، تو اور محنت کر کے اس آگے والی ایگزام کو ہمیں پاس کرنا ہے۔ یہاں کے بچے پاس ہوئے، اب یہاں کے بچوں کو بھی پاس ہونا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہمارا امتحان، مومن کا خدا امتحان لے رہا ہے، ہمیں تیار رہنا ہے۔ یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، یہ جو گیپ ہمیں ملا ہے، ہمیں آمادہ رہنا ہے، نصرت امام کے لیے تیار بیٹھنا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ عاشور کا دن قریب آ رہا ہے کہ جس کے لیے روایتیں کہتی ہے نا کہ امام کا ظہور ہوگا تو عاشور کا دن ہو۔ دعا کرے خدایا یہ آخری عاشور، یہ آخری وہ دن ہو کہ بس امام کا ظہور ہو جائے اور ہم تمام مولا کی نصرت کے لیے پہنچ جائے۔ لیکن پریپریشن ضروری ہے، تیاری ضروری ہے، ہمیں تیار ہو کر بیٹھنا ہے۔ حتیٰ چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، کہ مولا کی وہ حدیث کہ مولا فرماتے ہیں ظہور کے لیے آمادہ رہو، ظہور کے لیے دعا مانگو، لیکن دیکھو صبر کرنا، جلد بازی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلک المستہزئون۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو تم جلدی نہ کرنا، جلد بازی نہ کرنا، ظہور کے لیے یقیناً دعا مانگنی ہے، یقیناً تمہیں مولا کے ظہور کے لیے دعا مانگنی ہے۔ پریپریشن پہلے کرو، ایسا نہ ہو جائے فقط کوفے والوں کی طرح حسین حسین کرتے رہو، کوفے والے کی طرح مولا کو خط لکھتے رہو۔ عزیزان گرامی، ہر مجلس میں، ہر نماز کے بعد، ہر محفل کے بعد ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ہر جگہ ہمارے زبان پہ یہی دعا ہوتی ہے، چاہے وہ شب جمعہ ہو، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، ہر موقع پر، ہر خوشی کے موقع پر، ہر غم کے موقع پر ہم سے کہا گیا کہ اپنے مولا کو یاد کرو۔ حتیٰ جو اب ایام چل رہے ہیں، ہم غم حسین میں گریا کرتے ہیں، ہم مولا کی مصیبت پر روتے ہیں، ہم حسین کی مصیبتوں پر روتے ہیں، ہم اہل بیت کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن عزیزو کیا حکم دیا گیا ہے؟ مولا خود فرماتے ہیں جب میرے جد کے غم میں تم گریا کرنا، جب حسین کے غم میں تم گریا کرنا، تو گریے کے فوراً بعد میرے ظہور کے لیے دعا مانگ۔ ہم مولا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ہم ظہور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی فقط دعا مانگنا کافی نہیں ہے، پریپریشنز بھی ضروری۔ دعا مانگنے کے فوائد منتظر، امام کا انتظار کرنے والا، اس کے فائدے بہت زیادہ ہے، لیکن فقط زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، پریپریشن ضروری ہے، تیاری ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ جملہ بھی کہا گیا، دیکھیے
امام کے آنے سے پہلے جھوٹے امام آئے گے، امام کے آنے سے پہلے جھوٹے آئے گے. ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کر کے چلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کر کے چلنا ہے. عزیزان گرامی، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں. تاریخ جملہ کہتی ہے عزیزو، دیکھو کسی نے اگر امام کے ظہور کے بارے میں بتایا کہ امام فلاں دن آنے والے، کہنا وہ جھوٹا ہے. امام کے ظہور کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، فقط و فقط پروردگار جو امام کے ظہور کے بارے میں جانتا ہے. ہم نہیں جانتے کون سے دن امام کا ظہور ہوگا. روایت کہتی ہے شیخ بہائی وہ ہستی کہ آج بھی آٹھویں امام علی الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، کہ جب مولا رضا کی قبر مبارک کے پاس جب مومن جاتے ہیں، دعا کرے خدایا جلد سے جلد یہ راستوں کو کھول دے، جلد سے جلد یہ وبا کو نست و نابود کر دے میرے پروردگار، تاکہ مومنین پرسکون آرام کے ساتھ مولا جائے، اور مولا ہم آپ کے دربار میں جائے، مولا ہم آپ کے روزے سے مس ہو جائے. یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان مولا سے مس ہوتا ہے، مولا کی ذریعہ سے ملتا ہے نا. عزیزان گرامی، خدا گناہوں کی بیماری سے شفا دے دیتا ہے. یہ وہ ائمہ طاہرین کے یہ جو روضے ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسانی کی روایتیں کہتی ہے، حتیٰ کامل الزیارات کتاب دیکھ لیجئے، یہ جو مقام ہے نا جہاں اماموں کے روضے ہے، یہ جو مشہد مقدس ہے، یہ طوس کی سرزمین، یہ جو کربلا معلیٰ ہے، یہ جو نجف اشرف ہے، یہ تمام جو زمین بیان کی گئی کیا ہے؟ یہ جنت کا ایک حصہ ہے، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. عزیزان گرامی، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جب جائیں گے نا، تو یقیناً جو انسان کون جنت میں جائے گا کہ جو گناہوں سے پاک ہوگا. ہم اس جنت میں جا رہے ہیں، اس معصوم کے روضے پہ جا رہے ہیں، تو خود اپنے آپ سے سوال کرے، کیا گنہگار ہو کر جنت میں جائے گے؟ کیا گنہگار کو خدا نے جنت میں جانے کی پرمیشن دیا؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس زمین پہ ہم قدم رکھتے ہیں نا، ابھی امام کے روضے پر بھی نہیں آئے، ابھی فقط امام کے احاطے میں آئے ہیں، امام کے علاقے میں آئے ہیں، خدا گناہ کی بیماری سے شفا دے دے. پروردگار عالم ہمیں گناہ کی بیماری سے شفا عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی، جب امام کے روضے میں جاتے ہیں، آٹھویں امام کا دربار ہے، اس سے پہلے ہمیں قبر دیکھتے ہیں. شیخ بہائی یہ وہ شخصیت تھی. شیخ بہائی کے بہت زیادہ واقعات ہیں، مجھے واقعات ان کے نہیں بیان کرنے، فقط ایک دو جملے آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں تاکہ آپ کو اس شخصیت کا پتہ چلے. یہ وہی ہے کہ جنہوں نے دروازہ بنایا تھا اور امام سے کہا تھا، مولا ہر ایک منہ اٹھا کے چلا آتا ہے آپ کے حرم میں، ہر ایک گنہگار آ جاتا ہے، مولا آپ کا رتبہ کہاں، ایک گنہگار آپ کے دربار میں. ایسا دروازہ، وہ علم عرفان جو ان کے پاس موجود تھا، تو ایسا دروازہ بنایا تھا کہ جو اس دروازے سے نیچے سے گزرے یا جو اس دروازے سے داخل ہو، حتیٰ ایسا ہوگا یا چہرے سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، وہ گناہ کے آثار یعنی وہیں پہ سٹاپ کر دیا جائے گا، وہ انٹر نہیں ہو سکتا، وہ امام کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. ایسا دروازہ. کہتے ہیں جب مومنین کو پتا چلا نا، مومنین مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مولا رضا کی بارگاہ میں جا کے گڑ گڑا کے کہتے ہیں، اے مولا اگر آپ کے چوکھٹ پر نہ آئے تو مولا کہاں جائے؟ اے مولا اگر آپ کی بارگاہ میں، اب بھی ہم یہی جملہ کہتے ہیں، ابھی جو دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے نا، ابھی ہم امام رضا کے حرم میں نہیں جا پا رہے، ابھی ہم حسین کی بارگاہ میں نہیں جا پا رہے، یہی امام سے کہ مولا اگر ہم آپ کے چوکھٹ پہ نہ آئے، اگر ہم آپ کے حرم میں نہ آئے تو مولا ہم کہاں جائے؟ ہم گنہگار ہیں. جب آپ کی چوکھٹ پہ آتے ہیں نا مولا، ہمیں یقین ہے، حسین کی ماں آواز دے کر کہتی، اے زائر حسین، جب تو پلٹتا ہے نا تو ایسے پلٹتا ہے جیسے کہ نومولود بچہ جو ابھی ابھی دنیا میں آیا، جو گناہوں سے پاک ہے، جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، تو یہ شیخ بہائی نے جو دروازہ بنایا، مومنین رونے لگے، مولا رضا کے حرم میں آ کر کہتے ہیں، مولا رضا، مولا یہ دروازہ لگ گیا، اگر ہم آپ کے چوکھٹ پہ نہ آئے تو مولا ہم گنہگار کہاں جائیں؟ مولا ہم کہاں جائے؟ تو ایک مرتبہ مولا رضا خواب میں آتے ہیں شیخ بہائی کے، کہتے ہیں بھائی ہم آپ سے راضی ہیں، ہم آپ سے خوش ہیں بھائی، لیکن ایک کام اور کرو کہ جس سے ہم اور زیادہ راضی ہو جائیں. کہا مولا بتائے ہمیں، ہم کرنے کو تیار ہے. مولا کس کام سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ مولا کہتے اے بہائی، جو دروازہ بنایا ہے نا بہائی، اس دروازے کو جلا دو، اس دروازے کو نہ لگانا. اے بہائی اگر یہ ہمارے خدمت میں نہ آئے، یہ ہماری چوکھٹ میں نہ آئے تو اے بہائی یہ کہاں جائے گی؟
تاریخ کہتی ہے کہ جب شیخ بہائی نے یہ سنا، کہتے ایک مرتبہ آ کے لوگوں سے اعلان کیا، اے لوگوں میرے مولا کا حکم ہے میں اس دروازے کو جلاتا ہوں. کہتے جب دروازہ جلانا، تمام مولا کے چاہنے والے مولا کی بارگاہ میں پہنچے، اپنا سر شکر کے سجدے میں رکھ دیا، کہا مولا آپ نے ہماری عزت بچا لی، مولا آپ نے ہماری عزت بچا لی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں شیخ بہائی کی شخصیت کیا ہے. وہ شیخ بہائی کہتے ایک مرتبہ وہ شیخ بہائی کی کتنی ایسی فضیلتیں ملتی ہے، یعنی وہ علم رکھتے تھے شیخ بہائی، وہ ان کے پاس وہ مرتبہ وہ علم پروردگار نے عنایت کیا تھا. کہتے ہیں شیخ بہائی ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے. یعنی شیخ بہائی کا علم اتنا تھا کہ آ کے ایک مرتبہ شیخ بہائی سے سوال کیا گیا کہ کئی مسائل کو پوچھا گیا، اور اس کے بعد ایک کوشچن کیا گیا کہ اے بہائی اتنا بتاؤ کہ اس وقت زمانے کا امام کہاں ہے، اس وقت زمانے کا امام کہاں ہے. کہتے ہیں شیخ بہائی نے کیلکولیشن کرنا شروع کیا، کیلکولیشن کرنے لگے، اور ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھ رہے، زمین کی جانب دیکھ رہے، ہر طرف نگاہوں کو گھمایا. اس کے بعد شیخ بہائی کہتے ہیں کہ میں نے ہر جگہ پر میرا جو علم ہے، میرا جو کیلکولیشن ہے، میں نے جو عدد کا حساب کیا ہے، میں نے ہر جگہ دیکھا امام کسی جانب موجود نہیں ہے، امام یہیں پر موجود ہے، یا تو میں امام ہوں یا تو تم امام ہو. کہا میں تو بہائی ہوں، میں تو بہائی ہوں، میں امام نہیں ہو سکتا، تو یقیناً آپ جو بیٹھے ہو وہ میرا وقت کا امام ہے. ایک مرتبہ مولا مسکرا کے کہتے ہیں بہائی صحیح اندازہ لگایا، اور اس کے بعد امام نے شیخ بہائی کے پاس سے وہ قلم لے لیا جس سے شیخ بہائی حساب لگا رہے تھے. کہتے مولا نے اس میں سے کچھ رب آؤٹ کر دیا، جو حساب لگایا تھا نا، جو عدد کا کاؤنٹ کیا تھا، مولا نے اسے رب آؤٹ کر دیا. شیخ بہائی کہتے ہیں امام کا یہاں سے مٹانا تھا، کہتے میرے ذہن سے وہ عدد اس طرح سے مٹ گیا کہ زندگی بھر میں وہ اس عدد کو دوبارہ نہ جوڑ سکا. کہتے امام نے ایک جملہ کہا، اے بہائی تم نے مجھ سے ملاقات کی ہے، لیکن اے بہائی خیال کرنا کہ جو دعویٰ کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ امام آئے گے، امام فلاں دن پہ آ جائے گے، کہ اے بہائی وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. یعنی انسان جو ہے امام کے ظہور کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے امام کس دن آنے والے. ہاں ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں، ہم دعا ضرور مانگ سکتے ہیں اپنے مولا کے لیے کہ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر موقع پر جیسے ایک محبت کرنے والا محبت کرتا ہے، ہم اپنے امام سے محبت و مودت کرتے ہیں. ہم اپنے امام کے لیے ہمیں ہر دفعہ ہمیں دعا کرنی ہے. لیکن پھر اس جملے کو یاد کر لو کہ جب ہم نے امام کے لیے دعا مانگی تو ہمیں پریپریشن ضروری ہے، ہمیں تیاری ضروری ہے. کیسے تیاری کرے، کون سا وہ اعمال کرے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے. آئے چھٹے امام کی وہ روایت، وہ حدیث کہ اس دن جو میں نے آغاز کیا تھا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا، جب آخری زمانہ آئے گا، اور وائے ہو ہمارے شیعوں پر کہ جو اس آخری زمانے کو پائے گا، افسوس ہے ہمارے شیعوں پر. یعنی ایسا زمانہ ہوگا، ایسی حالت ہوگی ہمارے شیعوں کی جو اس زمانے کو پائے گے. اور ہم نے چند چیزیں بیان کی تھی، جو 10 چیزیں میرے مولا نے بیان کی کہ آخری زمانہ وہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے شیعوں کی 10 حالت ہو جائے گی، ہمارے شیعوں کی 10 حالت ہوگی. جس میں سے پہلا میں نے بیان کیا کہ شراب جو ہے وہ کثرت سے پی جائے گی. شیعوں کے درمیان جو شراب ہے وہ کثرت سے پی جائے گی. ہم سوچتے ہم شراب نہیں پیتے، مولا نے کہا ایسے نہیں پیے گے، حلال کر کے پیے گے، حلال کر کے شراب کو پیا جائے گا. اس کے بعد دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں کہ رشوت جو ہے، رشوت کا لین دین ہمارے شیعوں کے اندر آ جائے گا، حتیٰ یہ کہ گفٹ کے نام پر، ہدیے کے نام پر، تحفے کے نام پر. تیسرا جملہ امام نے فرمایا تھا کہ گانا بجانا، گانا یہ میوزک کی جو آواز ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، مزاح کے نام پر، سکون کے نام پر لوگ کہیں گے کہ یہ سکون لے رہے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان گانوں میں وہ سکون نہیں ہے جو خدا کا نام لینے میں سکون ہے. ان گانوں میں وہ سکون نہیں ہے جو 2 رکعت نماز پڑھنے میں ملتا ہے. ان گانوں میں وہ سکون نہیں ہے جو سورہ الحمد کا ورد کرنے سے ملتا ہے. عزیزان گرامی، جو اپنی زبان سے خدا کا نام لیتا ہے، جو اس لامحدود کو پکارتا ہے، تو خدا اس بندے کو بھی لامحدود کر دیتا ہے، اتنا بے نیاز کر دیتا ہے کہ کسی کے پاس سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تمام چیزیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر میوزک ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا،
آج ہمیں چیک کرنا ہے کیسے کیسے کس عالم میں یہ میوزک ہمارے گھر میں آ رہا. میں نے اس دن موبائل فون کے ایگزامپل دیا تھا کہ موبائل فون جس کا ہماری رنگ ٹون جو ہے میوزک ہے. بی الرٹ، بی الرٹ. یہ ہم کہتے ہیں ارے نارمل ہے، ارے یہ تو ابھی رنگ ٹون ہے. عزیزو، اس بہانے سے شیطان ہمارے گھر میں گھسنے کا راستہ بنا رہا ہے. دوسری چیز، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ میوزک. ہم ٹی وی پہ گانا نہیں سنتے ہیں، ہم کہیں پہ تھیٹر میں جا کر پکچر نہیں دیکھ رہے، گانا نہیں سن رہے، لیکن یہ میوزک ہمارے گھر میں انٹر ہو رہا ہے. کیسے؟ ہمارے بچوں کے کھلونے دیکھ لیجیے، ہمارے بچوں کے ٹوائز چیک کر لیجیے کہ آج جو ہمارے گھر میں بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں فقط کھلونا آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں وہ کھلونا لے کر کھیلتے ہیں، لیکن اس میں سے میوزک کی صدا، اس میں سے گانوں کی صدا. بچہ ایک کار گھما رہا ہے، ایک کار سے کھیل رہا ہے. پہلے کار کیا تھی، آج کی کار دیکھیے. جتنا یہ ریموٹ کنٹرول آ گیا، جتنی یہ چیزیں آ گئی، ساتھ ساتھ اس میں گانا بھی آ گیا، ساتھ ساتھ اس میں میوزک بھی ڈال دیا گیا. اب وہ بچہ جو ہمارا سن رہا ہے، ہم کہتے ہیں نصرت امام کے لیے ہم اور اپنے بچے کو ہم تیار کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہے بچے کے کان میں جو صدا جاتی ہے. ہم اور آپ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کان میں نام پروردگار، اذان، اقامہ، وہ تمام چیزیں جو کان میں، حتی مومنین کرام اپنے بچوں کے کان میں زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کے کان میں حسین کا نام لیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ حسینی بن جائے، ہمارا بچہ جو ہے وہ ناصران امام زمانہ میں شامل ہو جائے. ہم جانتے ہیں نا، یہی وہ کان ہے کہ جس کے ذریعے سے بچہ جو دنیا میں آیا وہ سنتا ہے، وہ اثر کرتا ہے. اسی طرح سے یہ چھوٹا بچہ جو کھیل رہا ہے نا، یہ ٹوائز سے کھیل رہا ہے. ان تمام ٹوائز کے اندر اب وہ میوزک جو آ گیا، وہ ٹیڈی بیئر لے کر آؤ، اس کے پیٹ میں بجاؤ، ہاں وہ بھی میوزک ہے. کتنی ایسے ٹوائز جو آپ کو مل رہے ہیں. بی الرٹ. یہ میوزک ہمارے گھر میں، یہ شیطان ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے. جناب زینب کبریٰ کو انشاءاللہ جو 2 دن میں ہم جناب زینب کبریٰ کے بچوں کا تذکرہ کریں گے اور بیوی کو ان کے لال کا پرسہ دیں گے، تو اس مصائب کے اندر جو میر انیس کے جو جملے آتے ہیں کہ باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، لاشیں کیسی میرے بچوں کی بارات آتی ہے. یہ گانوں کی صدا. زینب صدا دے کر ہم سے پوچھتی ہے، زینب کوشچن کر رہی ہے ہم سے، شہزادی ہم سے سوال کر رہی ہے کہ اگر تم یہ گانا سنتے ہو، میرے بھائی نے جو قربانیاں دی ہے، ہم نے جو قربانیاں پیش کی ہے دین اسلام کو بچانے کے لیے، حقیقی دین جو غدیر میں آیا ہے اس دین کو بچانے کے لیے ہم نے جو قربانیاں پیش کی تھی، آج یزیدی لشکر میں گانا بج رہا تھا، آج یزیدی لشکر میں ڈھول بجائے جا رہے تھے، آج یزید کے محل میں گانا تھا، میوزک تھا، یہ تمام برائیاں تھی. ہم نے پورا گھر قربان کر دیا اس دین کو بچانے کے لیے. آج تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم وہ گناہ کرتے ہو. آج تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، پھر بھی تمہارے اندر وہ گناہ پایا جاتا ہے. عزیزوں، میں نے وہی جملہ کہا جو اسلام پیغمبر لے کر آئے ہیں، جو غدیر کے دن جو اسلام مکمل ہوا، پسندیدہ ہوا، اس اسلام کو چیک کرو. اور آج جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے، آج جو اسلام معاشرے میں آ گیا، اس اسلام کو چیک کرے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان، ہمیں لگتا ہے ہم سونا خرید رہے ہیں، لیکن سونے کی جگہ پر ہمیں دشمن جو ہے وہ دھوکہ دے رہے. کہا انٹرٹینمنٹ کے نام پر گانا ہے. کہا اس کے بعد فرمایا چوتھی چیز ہے، آخری زمانے میں ہمارے شیعہ سود کے لین دین میں بہت زیادہ انوالو ہو جائے گے. انٹرسٹ، سود دینا، سود لینا کا ہمارے شیعہ سود کے لیے اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ اور اتنا زیادہ اس کے اندر انوالو ہو جائے گے. امام فرماتے ایسے ہی نہیں کہے گے، ایسے ہی انٹرسٹ نہیں لیں گے، ایسے ہی سود نہیں لیں گے. کہا کیا کہے گے؟ کہا یہ تو منافع ہے، یہ تو پروفٹ مل رہا ہے، یہ تو منافع مل رہا ہے. کہا سود کو منافع کے نام پر حلال کرتے رہے گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مولا پانچویں چیز، یعنی آپ ایک ایک چیز کو اگر آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے کتنی ایسی چیزیں، آپ فقط نام سنتے ہو آپ الرٹ ہو جاتے ہو. آپ نے فقط نام سنا، ارے یہ تو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. آپ نے سنا گانا، ارے یہ تو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. آپ نے سنا رشوت، ارے یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. یعنی ایک ایک چیزیں. امام نے کیا فرمایا؟ یہ آخری زمانے کی نشانی، یہ آخری زمانے کی نشانی ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ پانچویں وہ چیز جو ہمارے شیعوں کے درمیان آ جائے گی، وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب ان کا مال ان کا خدا بن جائے گا.
چھٹے امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں، جب ان کا مال ان کا خدا بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، ہم جب کوئی نماز پڑھتے ہیں نا، مثال دے دی، ہم جب کوئی نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربتن اللہ، خدا کی قربت حاصل کرنے، خدا کی خوشنودی کے لیے، پروردگار کی رضا کے لیے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ایک زمانہ وہ آئے گا خدا کی رضا نہیں دیکھی جائے گی، فقط جو ذہن میں جو نیت ہوگی وہ کیا ہے؟ مال، پیسہ۔ اب وہ پیسے کے لیے انسان کبھی حلال کا ذریعہ اختیار کرے گا، کبھی حرام کا ذریعہ۔ ذہن میں جو ہے نا، جو کام کرنا ہے پہلے سوچے گا کتنا مال ملے گا، کتنا پروفٹ ملے گا، کتنا ہمیں پروفٹ، یہاں کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ ہر جگہ یہ مال ذہن میں گھومے گا، یہ نہیں گھومے گا کہ جو میں کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ خدا اس سے راضی ہے یا نہیں، خدا اس سے راضی ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے۔ امام اس سے راضی ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے۔ فقط یہ دیکھیں گے پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، فقط یہ دیکھیں گے کہ بس پیسہ کتنا میرے پاس آ رہا۔ جو آخری زمانے کی، جو فرسٹ ڈے کی مجلس سے میں نے کہا تھا، جابر بن عبداللہ انصاری کا خواب، کہ جابر نے پھر ایک جملہ مولا سے یہ کہا تھا، مولا میں نے دیکھا کہ دو منہ والے جانور ہے، دونوں منہ سے کھاتے ہیں لیکن مولا سیر نہیں ہوتے، کھاتے جا رہے مولا سیر نہیں ہوتے۔ مولا نے کہا تھا اے جابر یہ آخری زمانے میں، یہ آخری زمانے کے لوگ ہیں جو مال کے لیے اتنا زیادہ انوالو ہو جائیں گے، حلال سے بھی کھا رہے ہیں، حرام سے بھی کھا رہے ہیں، لیکن سیر نہیں ہوتے، سیٹسفائی نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا، بس کھانا ہے، ہر جگہ سے مال چاہیے، ہر جگہ سے۔ اب وہ ذریعہ نہیں دیکھتے کہ حلال سے آ رہا کہ حرام سے آ رہا۔ یہی چھٹا امام بیان کر رہا ہے کہ آخری زمانے میں ہمارے شیعہ مال ان کا خدا بن جائے گا، ہر چیز میں ان کو مال 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 جو ہے، پیسہ جو ہے اس کے پیچھے دوڑیں گے، خدا کی رضا نہیں دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے چھٹی چیز جب ہمارے شیعوں میں آ جائے گی، کہ وہ کون سی ہے؟ کہ عورتیں ان کی قبلہ بن جائے گی، عورتیں ان کی قبلہ بن جائیں گی۔ کہ مولا اس کا مطلب کیا ہوا؟ چھٹے امام نے وضاحت کی، مولا فرماتے ہیں دیکھیے قبلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جب ہم کوئی تلاوت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم قبلے کا، پہلے تو میں نے کہا نیت، قربتن اللہ، مال ان کا خدا ہو گیا، عورتیں ان کی قبلہ ہو گئی۔ قبلہ کیسے ہوئی؟ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں قبلہ رک بیٹھ کر کام کرے، قبلے کی طرف آ جائے۔ کہتے آخری زمانے میں مولا فرماتے ہیں کہ ان کا ڈائریکشن کون ہو جائے گا؟ لوگوں کا ڈائریکشن، ہمارے چاہنے والوں کا ڈائریکشن ان کی عورتیں ہو جائے گی۔ ہر چیز میں، ہر کام کرنے سے پہلے عورت سے پرمیشن لی جائے گی، ہر کام کرنے سے پہلے عورتوں سے پرمیشن لی جائے گی۔ یہ میرا جملہ نہیں، چھٹے امام کا جملہ ہے، کہا ہر کام کرنے سے پہلے عورتوں سے پرمیشن لی جائے گی۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، کہا یہ ان کی پہچان بن جائے، جب مومن کے اندر بھی عالم آ جائے تو سمجھنا یہ آخری زمانہ، جب مومن کے اندر بھی یہ چیزیں آنے لگے تو سمجھنا آخری زمانہ ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ساتویں چیز، کہا یہ وہ ہے آخری زمانے کی پہچان، وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ، قرآن فقط اور فقط رسم و رواج کے لیے رہ جائے گا، قرآن فقط کاغذ رہ جائے گا، قرآن فقط لکھاوٹ رہ جائے گا، لیکن انسان کے اندر قرآن جس طرح سے اترنا چاہیے، اس کی زندگی میں، اس کے عمل میں جیسے قرآن نظر آنا چاہیے، کا قرآن نظر نہیں آئے گا۔ قرآن فقط پڑھنے کے لیے رہ جائے گا، لیکن عمل کرنے کے لیے قرآن نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ صفتیں ہیں جو چھٹے امام بیان کر رہے ہیں کہ آخری زمانہ، اور وائے ہو ہمارے شیعوں پر جو یہ آخری زمانہ پائے گے۔ افسوس کر رہا ہے میرا مولا کہ وہ وائے ہو ہمارے شیعوں پر جو ایسا زمانہ ہوگا، قرآن فقط لکھا ہوا رہ جائے گا، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے نمازوں کو ادا کرو، دیکھیں نمازیں کیسی ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے عبادت کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، دیکھیے لوگوں کے اندر کتنی وہ برائیاں شامل ہو گئی ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں سیدھے راستے پر سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں صراط مستقیم دے رہا ہے، قرآن ہمیں سیدھے راستے کی وہ جگہ بیان کر رہا ہے کہ کون سا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے۔
کون سا ایسا ڈر ہے کہ جو سیدھا ایسا راستہ ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے. اسی لیے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد کا اہل بیت کہ جس سے ہم نے تمام برائیوں کو ہٹا دیا، یہ تمہارے لیے وہ سیدھا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے وہ صراط مستقیم ہے. اس کے بعد کہا کہ علی، جہاں علی مڑے وہاں حق، جس طرف علی ہے وہاں حق نظر آئے گا. یہ تمام جملے جو ہم سنتے ہیں عزیزو، یہ تمام باتیں وہ ہے کہ انسان فقط سننے کے لیے نہ ہو، عمل کرنے کے لیے ہو. ہم ان کے ماننے والے کہ جن کے قریب نجاست نہیں جاتی ہے، جن کو پروردگار نے ہر نجاست سے دور رکھا ہے. عزیزو سوچے ہمیں کتنا پاک ہونا، ہمیں کتنا پاک ہونا اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں. اگر میں دعا کرتی ہوں خدایا فرزند زہرا یوسف زہرا کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، میں نے اپنے آپ کو کتنا پاک کیا ہے، کیونکہ میرا مولا تو ہر نجاست سے، ہر رزق سے دور ہے. تو جب میں اگر نجاست والی، نجاست کا مطلب گناہوں کی نجاست، اگر مجھ میں وہ تمام گناہ ہے، کیا میں امام کے لشکر میں شامل ہو سکتی؟ ہرگز نہیں. اگر مجھے امام کے لشکر میں آنا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ طلب کرے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے. اے پروردگارا، آج جو دن ہے نا، 3 ماہ محرم، جو تیسری تاریخ آ گئی، آج اس شخصیت کے مسائل بیان کرنے ہیں جو توبہ کر کے جو جنت کے راستے پر چلے، جس نے توبہ کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ اختیار کر لیا. کون ہے وہ؟ حبیب ابن مظاہر کے جب کل مصائب بیان ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ایک وہ شخصیت کے مصائب آتے. کون ہے؟ حر. وہ حر کہ اگر حسین کے لشکر میں حر نہ آتا تو حر علیہ السلام نہ بنتا. حر کی وہ شخصیت، اگر ہم حر کو دیکھیں، کیا ہے وہ حر؟ تاریخ کا جملہ ہے نا، اگر حر کی شخصیت کو اگر ہم تلاش کریں، دیکھیے عین مومنٹ پر انسان کا کردار کیسے بدلتا ہے، کیسے شعور جاگتا ہے، کیسے بیداری. اسی لیے کہتے ہیں نا ایک جملہ بھی کسی کا کافی ہوتا ہے انسان کو بیدار کرنے کے لیے، ایک کلمہ بھی کافی ہوتا ہے، انسان بیدار ہو جاتا ہے. ایک آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز عبرت حاصل کرتا ہے، انسان بیدار ہو جاتا ہے. دیکھیے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہر جگہ کورونا کورونا، ہر طرف کووڈ کی باتیں ہو رہی ہے. لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے، ارے فلاں اس طرح سے، یہ طرح سے بیمار ہو گیا، وہ وہاں گیا تھا، وہاں اس نے اس سے ملاقات کی، بیمار ہو گیا. ہم احتیاط کر رہے ہم وہاں نہ جائیں، ہم احتیاط کرے وہ چیزیں ہمارے ساتھ نہ ہو. یعنی انسان دیکھتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے. ہم حر کی زندگی کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، ہم حر کو دیکھیں، کربلا والوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے. کیا عبرت حاصل کرے؟ کون تھے حر؟ تاریخ میں ملتا ہے جب پہلی مرتبہ آقا حسین سے ملاقات ہوئی نا، تو حر اور حر کا لشکر اتنا پیاسا. آج بھی ہم نام حسین پر پانی پلاتے ہیں نا عزیزو، آج بھی جب پانی پلایا جاتا ہے تو حسین مظلوم کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. وہ سخی ابن سخی کا گھرانہ ہے، وہ سخی ابن سخی کا بیٹا ہے کہ جب امام حسین، جب مولا نے دیکھا کہ حر اور حر کا لشکر پیاسا ہے نا، علماء کہتے ہیں اگر امام حسین اگر یہ پانی نہ دیتے، حسین کے پاس اتنا پانی تھا جو 12 محرم تک چل جاتا. آقا حسین کے پاس اتنا پانی تھا کہ 12 محرم تک یہ پانی آرام سے ہو جاتا. حسین اور حسین کے بچے پیاسے نہ رہتے. لیکن سخی ابن سخی کا گھرانہ ہے، آج حسین پانی پلا کے دکھا رہے ہیں، اور آج ہم بھی حسین کی اسی سیرت پر عمل کرتے ہیں کہ آج بھی کوئی اگر ہم سے پانی کا سوال کرے، اگر ہم ہر چیز انکار کر دے لیکن کوئی پانی کے لیے انکار نہیں کرتا، کیونکہ ہم عزادار حسین ہیں، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جسے کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. عزیزان محترم، جب حر امام حسین سے ملاقات ہو رہی ہے، حر کا لشکر پیاسا ہے، مولا کہتے عباس مشکیزے کے دہانے کو کھول دو، عباس حر کے لشکر کو سیراب کرو. کہتے حر بھی سیراب ہوا، حر کا لشکر بھی سیراب ہوا، حر کے جانور بھی سیراب ہوئے. تاریخ کہتی ہے حر کے لشکر میں ایک ایسا جو پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکا تھا، تو چلنے کی طاقت نہ رہی، گش پہ گش آ رہے. کہتے جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے احساس کیا حسین مظلوم اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلا رہے، میرے ہاتھ لرزتے تھے، میں پانی نہیں پی سکتا تھا، حسین مجھے پانی پلا رہے ہیں. دیکھیے تمام چیزیں وہ ہے، شعور بیدار ہو رہا ہے. انسان ایک ایک چیزیں ہیں انسان کو بیدار کرنے کے لیے. کہتے دوسری چیز تاریخ کہتے جب پھر حر اور حر کا لشکر اس طرح سے بیدار ہوا، جب پیاس کی شدت چلی گئی، جب
پیاسے نہ رہے تو ایک مرتبہ حر آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد لجام فرس پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آقا حسین کے اس زلجنا کو روک کر کہتا ہے، اس گھوڑے کو روک کر کہتا ہے، اے حسین ابن زیاد کا حکم ہے، میں تمہیں آگے نہ جانے دوں، میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین کا جملہ تھا ہے، حر آہستہ گفتگو کرو، اے حر آہستہ بات کرو، اس لیے کہ میں تنہا نہیں، میرے ساتھ میری بہنیں عورتیں موجود، دھیرے بات کرو، آہستہ بات کرو۔ دوسرا جملہ امام حسین کا کیا تھا؟ مولا نے فرمایا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں۔ مولا حسین یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہو حر کو؟ ایک بیداری، ایک شعور میرا مولا جگانا چاہتا ہے حر، کہ جب حر کی ماں کا نام آیا، یقیناً جب انسان کو اس کی ماں کا نام لیا جاتا ہے نا، غیرت جاگتی ہے۔ حر نے کیا جواب دیا تھا آقا حسین کو؟ مولا کسی اور نے کہا ہوتا تو میں یقیناً یہی بات میں اسے بھی کہتا، لیکن آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہو، آپ شہزادی قونین کے بیٹے ہو، میں آپ کی ماں کا نام اس طرح سے نہیں لے سکتا۔ دیکھیں بیدار کر رہے ہیں حسین حر کو، کہتے 9 محرم کی تاریخ آ گئی، حر نے دیکھا کہ لشکر یزید سے ایک شخص اپنے گھوڑے کو لے کر چلا۔ سوال کیا؟ حر نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کتنی دھوپ ہے، کتنی تپش ہے، کتنا گرم ہے، میرا جانور پیاسا ہے، میں اس پیاسے جانور کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ حر شعور بیدار ہو رہا ہے، حر سوچ رہے ہیں ایک جانور، اتنی شدت کی گرمی ہے، جانور پیاسا ہے، میرا آقا حسین اور اس کے بچے کتنے پیاسے، میری وجہ سے حسین کا گھرانہ پیاسا ہے۔ حر بیدار ہو رہے، تاریخ کہتی ہے اس کے بعد حر، رات کا وقت ہے، حتیٰ علماء بیان کرتے اس سے پہلے حر نے عمر سعد سے جب بات کی، پسر سعد سے جب بات کی ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ حر نے سوال کیا کیا کل جنگ ہوگی؟ تو اس وقت پسر سعد کا جملہ تھا، اے حر ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے زمین پر گر، سر کٹ کٹ کر گر گئے۔ ایک مرتبہ حر سمجھ چکے تھے، حر جان چکے تھے، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، اگر میں یزیدی لشکر میں رہتا ہوں اور میں نے فرزند زہرا کو قتل کیا، یقیناً میں اپنے نام جہنم لکھوا رہا ہوں، لیکن وہاں تکلیفیں ہے، وہاں مصیبت ہے، وہاں بھوک اور پیاس ہے، وہاں ہر طرف کی مصیبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنت بھی حسین کی چوکھٹ پر ہے، جنت بھی حسین کی بارگاہ میں ہے، اور اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہے ہیں۔ شب عاشور آ گئی، حر کروٹیں بدل رہا ہے، حر کو قرار نہیں آ رہا، کل جنگ ہے، حر کیا کرے، حر کس کے خیمے میں رہے، حر بے چین ہے، حر پریشان ہے۔ کہتے ہیں حر کا بھائی آیا، حر کا بھائی آتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے حر کیا بات ہے، اے حر تیری آنکھیں سرخ ہو چکی ہے۔ حر کہتا ہے اپنے بھائی سے چلو میرے ساتھ، یہ اپنے بھائی کو اتنی دوری پر لے گئے کہ جہاں سے خیام حسینی نظر آ رہے۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے ذرا غور سے سنو، ذرا غور سے سنو، کوئی آواز آتی ہے۔ حر کے بھائی نے اب جو سنا تو کہتا ہے ہاں ننھے ننھے بچے ہیں، خیام حسینی سے صدائے التش کو بلند کر رہے ہیں، اے امو التش، اے چچا التش، یہ پیاس مارے ڈالتی ہے۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے حر نے کہا یہ میری وجہ سے پیاس ہے، میں نے حسین کے راستے کو روکا تھا، یہ بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ حر کے بھائی نے سوال کیا کیا ارادہ ہے؟ کہا اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہے حر۔ ایک مرتبہ کہتا ہے جہنم میں نہیں جانا، جنت کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا تنہا جاؤ گے، بابا تنہا جاؤ گے؟ تو ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، بھائی کو ساتھ لیا۔ ایک مرتبہ حر چلے، ایک مرتبہ حر رکے، رک کر کہتے میرے لال میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ جو پہلی مرتبہ میں نے آقا حسین سے گفتگو کی تھی نا، چہرے کو بلند کر کے بات کی تھی، نگاہوں کو ملا کے بات کی تھی، میری آنکھوں کو باندھ دے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ حر شرمندہ ہے اور پھر کہتا ہے میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دے جیسے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس سے لجام فرس کو میں نے ہاتھ ڈالا تھا، حسین کی سواری کو روکا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ کہتے ایک مرتبہ قیدی کی مانند یہاں سے حر چلے اور وہاں حسین نے کہا عباس علی اکبر جاؤ میرا مہمان آ رہا، میرے مہمان کا استقبال کرو۔ یہاں سے عباس چلے، علی اکبر چلے، وہاں سے حر کا ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے صدا بلند کی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حر تڑپ گئے میرے لال یہ تکبیر کیسی تھی؟ کہا بابا ابوالفضل العباس لینے آ رہے،
عباس آ رہے، ہم شبیہ مصطفیٰ آ رہے۔ ایک مرتبہ حر کہتے میرے لال عباس سے کہو حر جنگ کے لیے نہیں آ رہا، حر توبہ کرنے آ رہا ہے، حر معافی مانگنے آ رہا۔ عباس نے آواز دی حر اسی لیے عباس تیرا استقبال کرنے آ رہا۔ کہتے حر چلا مولا کی خدمت میں پہنچا، اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرا دیا، اے مولا کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حر وہ شخصیت ہے، تاریخ میں آپ تصور کریں کہ حر نے جناب زینب کبریٰ سے بھی معافی طلب کی تھی، حر نے جناب زینب سے بھی معافی مانگی تھی، اس لیے کہ جب حر نے مولا حسین سے بلند آواز میں کلام کیا، کہتے ہیں محمل سے زینب کے رونے کی صدا آئی تھی، حر نے زینب کبریٰ کو رلایا تھا۔ کہتے حر نے شہزادی سے معافی طلب کی، حر کہتا ہے آقا آقا میں چاہتا ہوں میرے فرزند کو میرے لال کو مقتل میں بھیجے، سب سے پہلے میرا لال جائے۔ مولا نے اجازت دی، حر کا جوان مقتل میں پہنچا، جب گھوڑے سے زمین پر گرا اپنے بابا کو آواز دیتا ہے بابا میری مدد کو آئے۔ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کہتے ہیں دوڑ کر جب بیٹے کے پاس پہنچا، دیکھا ایک جانب سے دھواں اٹھ رہا ہے، آواز آ رہی ہے حر یہاں آ جا۔ اب جو حر پہنچے تو دیکھا آقا حسین خود حر کے بیٹے کے لاشے کے قریب، کہا مولا غلاموں کے لاشوں پہ نہیں آتے مولا۔ مولا نے کہا ہے حر کیا بات کرتا ہے، جوان کا لاشا ہے، ارے بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو کیسے اٹھائے، میں ہاتھوں کو جوڑوں، اے مولا یہ صبح عاشور تھا، حر کے جوان کا لاشا آپ نے اٹھایا۔ جب عصر کے قریب جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے گے، ارے ایک بوڑھا باپ ہوگا کوہنیوں کے بل گھٹنوں کے بل ازگر علی اکبر کے لاشے پر پہنچے گا، ایک ضعیف ماں اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی کو نکالے گا، ارے کوئی نہ ہوگا جو کہے حسین ارے جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ کیسے الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو تو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، بیمار کربلا کا واسطہ جو کہ مریض ہے تمام مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ بی بی رباب کی جڑی گود کا واسطہ خالی گودیوں کو اولاد سے آباد فرما۔ خدایا جناب حر کے صدقے میں اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے والدین کے گناہوں کو، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو تو بخش دے۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ ہم تمام کو نصرت امام میں ہم تمام کا نام شامل ہو جائے۔ اے پروردگارہ امام رضا کے صدقے میں جلد سے جلد اے میرے اللہ کربلا کے راستوں کو تو ہموار کر دے۔ پروردگارہ اربعین قریب ہے، ہر مومن تڑپ رہا ہے کربلا جانے کے لیے، خدایا ہم تمام کو مولا کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ مولا رضا کے صدقے میں کل مرحوم مومنین والمؤمنات کی تو مغفرت فرما۔ اے میرے مالک تجھے واسطہ اہل بیت طاہرین کا، پروردگارہ واسطہ ہے شہزادی کونین کے شکستہ پہلو کا، خدایا ہمیں مقصد حسین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے کل مرحوم مومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کل علماء دین ذاکر دین فرش ازا کی خدمت گزار جو اس دنیا سے بے اولاد چلے گئے، جن کی آج قبر کی پہلی رات ہے، خصوصاً مرحوم صدرو بھائی جعفر علی ڈوسا، امیر علی جعفر علی ڈوسا، عشرت بنت جعفر علی ڈوسا، زینب بائی بنت محمد علی لاڈک، ڈوسا فیملی کے تمام مرحومین، دلی والا فیملی کے تمام مرحومین اور کل مرحوم مومنین والمومنات کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ
بعظمت جناب حر علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ، حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا، خوددار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا، پیاسے ہے سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ، حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، دیکھو چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر، گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر، اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ، حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو، ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو، جا کر علم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ، حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، تا حشر یہ کریمی سب یاد ہی